اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم رکوع نمبر 17 سورۃ البقرہ میں جز نمبر 2 انشاءاللہ بگن کریں گے۔ آج سے دوسرا پارہ سٹارٹ کر رہے ہیں ہم، اور اس کا جو فرسٹ ٹاپک ہے، مطلب جز شروع ہوتے ہی 2 رکوعات پر مشتمل ہے، تحویل قبلہ کا منظر، انشاءاللہ وہ ہم دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلا جو رکوع ہے ہمارا، رکوع نمبر 17، وہ 142 ٹو 147 6 آیتوں پر مشتمل ہے، اور دوسرا جو رکوع ہے وہ بھی تحویل قبلہ سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ اب تحویل قبلہ کیا ہے؟ اصل میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 دور ہیں نا، جب نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 دور ہیں، ایک ہے مکی دور، ایک ہے مدنی دور۔ جو مکی دور ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا 13 سال پر منحصر ہے، اور جو مدنی دور ہے، جو مدینہ میں جو گزرا ہے، وہ 10 سال پر منحصر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انشاءاللہ ہم ایک ڈائیگرام بنا لیتے ہیں تو اس سے ایزیلی سمجھ آ جائے گا۔ Like this way. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہوا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں، یہاں پر کعبۃ اللہ ہے، اور اس جگہ پر اگر یوں دیکھیں تو یہاں پر مسجد نبوی ہے، ٹھیک ہے، اور پیچھے اس کے یروشلم ہے۔ یہ سیکوینس ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، یہ مکہ ہے، یہ مدینہ ہے، اور یہ یروشلم ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، اور ایسی جگہ پر نماز پڑھتے تھے، سمجھ لیں کہ یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا حجر اسود ہے، حجر اسود جو ہمارا دا بلیک سٹون، اور یہ ہے آپ کا رکن یمنی۔ یہ رکن یمنی یعنی یہ سائڈ جو ہے یمن کی طرف فیس کرتا ہے، یہاں پر یمن شہر اس طرف آتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو رکن یمنی کہا جاتا ہے، دا فیسنگ آف یمن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے، اس سائڈ فیس کر کے، تو کعبہ کو فیس ہو رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہاں پر یروشلم ہے، اس کو بھی فیسنگ ہو رہی ہے۔ اصل میں جو شروعاتی قبلہ تھا مسلمانوں کا جب یہاں پر تھے مکہ میں، تو مسجد اقصی تھا، یہ مسجد اقصی ہے، ٹھیک ہے، مسجد اقصی، اور یہی قبلہ تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ڈائریکشن ڈھونڈا تھا کہ کعبے کی طرف بھی فیس ہو جائے اور مسجد اقصی کی طرف بھی فیس ہو جائے، تو یہاں اگر کوئی بندہ کھڑا ہو تو وہ کیا ہو رہا ہے، دونوں چیز کو فیسنگ ہو رہی ہے، اس کو بھی ہو رہا ہے فیس اور اس کو بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک یہاں پر تھے کعبہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں جو دلی رغبت تھی اور جو خاص عقیدت تھی وہ کعبہ سے تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قبلہ اول ہے وہ کعبہ ہی ہے، اور آدم علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے جو بنائی ہے قبلہ وہ کعبۃ اللہ ہے۔ لیکن آپ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اراؤنڈ 1000 سال بعد، 1000 یا 1300 سال بعد، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ یروشلم بنایا تھا۔ یروشلم یہ یہاں پر مسجد اقصی بنایا تھا، جس کو جو یہود اور نصارہ اس کو فیس کر کے نماز پڑھتے ہیں، یعنی مطلب اپنی عبادتیں جو ہیں اس کو دیکھ کر کرتے تھے۔ اب یہاں پر جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں تب تک تو یہ آسانی ہے کہ دونوں قبلوں کو فیس کیا جا رہا ہے، کیونکہ بیچ میں جب موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر یہ ابراہیم علیہ السلام آئے، پھر اس کے کئی سال بعد یہ جو ہوئے ہیں سلیمان علیہ السلام، اس کے بعد سے اسی کعبے کو مطلب فیس کیا جانے لگا، کون سے کعبے نہیں، سوری، اسی قبلے کو، یہ جو پچھلا والا ہے مسجد اقصی، اسی کو فیس کر کے نماز پڑھی جانے لگی۔
ٹھیک ہے. تو پہلا قبلہ اول جو تھا جیروسلم تھا، یعنی مسجد اقصی تھی. اور یہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، مکہ میں تھے، تو یہ اس جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تو دونوں کو فیسنگ ہوتی. اب کیا ہوا کہ 13 سال ہو گئے، نبوت کے گزر گئے اور ہجرت کر کے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے 13ویں سال کیا ہو گئی؟ ہجرت ہو گئی. ہجرت کہاں پر ہوئی ہے؟ مکہ سے مدینہ ہو گئی. مدینہ کی طرف مکہ سے مدینہ کی جب جانب ہجرت ہو گئی، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکل آئے. ٹھیک ہے، اس جگہ سے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر آ گئے ہیں، اب یہاں پر آ گئے. ٹھیک ہے، سمجھ لیں یہاں سے ہجرت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس جگہ پر آ گئے ہیں. رائٹ. اب سمجھ لیں یہ حصہ، یہ باؤنڈری ختم ہو گئی. جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو یہاں پر نماز پڑھا کرتے تھے. اب یہاں پر آ گئے دوسری جگہ پر، کہاں پر؟ مدینہ میں آ گئے. مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے ہیں، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو کیا ہو رہا تھا؟ اس کو پیٹ ہو رہی ہے، کعبے کو پیٹ ہو رہی ہے نا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رک کر رہے ہیں تو کعبے کو پیٹ ہوتی ہے، اور اس کی طرف فیس کر لے تو جیروسلم یا مسجد اقصی کو پیٹ ہوتی. لیکن کعبہ اب جو قبلہ ہے وہ تو جیروسلم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جو گئے ہیں تو اس طرف فیس کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور پیٹ ہو رہی ہے کعبہ کو، کیونکہ مدینہ مڈل میں ہے دونوں کے. شمال میں جو ہے مسجد اقصی ہے، یعنی نارتھ میں، اور ساؤتھ میں یہ کعبہ ہے. تو اب فیس اگر اس کو کریں، شمال کو، نارتھ کو، تو ساؤتھ کو کیا ہو جاتی ہے؟ پیٹ ہو جاتی ہے. ساؤتھ کو فیس کرے تو نارتھ کو پیٹ ہو جاتی ہے. اور ابھی تک کوئی حکم نہیں آیا ہے کہ ہم کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا ہے. تو ابھی بھی حکم کیا ہے کہ مسجد اقصی کی ہی طرف رک کر کے نماز پڑھنا ہے. اب دیکھیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ٹیسٹ لیا تھا ایمان والوں کا. کیا ٹیسٹ تھا؟ کہ جو مکہ میں رہنے والے تھے ان کے لیے زیادہ عقیدت کی جگہ کون سی تھی؟ کعبہ. کیونکہ وہ ان کا بچپن، ان کی جوانی، ان کا بڑھاپا سارا، جو اصحاب رسول تھے وہ تو مکہ کے رہنے والے تھے، تو ان کو تو اپنے ہی قبلے سے عقیدت ہوگی. تو یہ اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن آپ جو شروعاتی قبلہ ہے، جو فرسٹ قبلہ ہے، وہ یہاں پر ہے. تو ابھی تک کوئی حکم نہیں آیا ہے کہ اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا ہے، کعبے کی طرف. تو جب مدینہ پہنچ گئے ہیں تو اس طرف رک کر رہے ہیں. تو پیٹ اس کو ہو رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاک گزر رہا تھا کہ ہم جو ہیں اپنے باپ اور دادا کے قبلہ کی طرف پیٹ کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور ہم مطلب ان کے قبلے، یہود اور نصارہ کے قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں. حالانکہ وہ بھی مسلمانوں ہی کا ہے، لیکن زیادہ جو اہم ہے، زیادہ جس سے محبت، زیادہ جس سے عقیدت تھی، وہ خانہ کعبہ تھا. اب یہ جو تھا ٹیسٹ تھا دو لوگوں کا. کن کا؟ سب سے پہلے تو ایمان والوں کا جو مکہ کے تھے. مکہ کے ایمان والے جب یہاں پر آئے ہیں تو وہ جب اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان کے دل میں تو یہ ہوگا نا کہ ہم جو ہے کعبہ کی طرف نماز رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن وہ چونکہ ان کی ٹریننگ اتنی زبردست ہو چکی تھی، اتنا ان کی تربیت والا کورس گزر چکا تھا 13 سال تک، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے دین ہی اس کو مانا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا تھا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی اپنے پاس سے نہیں بتاتے تھے. جو کہا جاتا تھا وہ سارا کچھ اللہ کی جانب سے ہوتا تھا. تو وہ کبھی بھی سوال نہیں کرا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف کیوں اور اس طرف کیوں اور ایسے کیوں کر رہے ہیں، ویسے کبھی بھی کوئی سوال نہیں کرتے. جو رسول اللہ کریں وہی وہ کر لیتے تھے. ٹھیک ہے. یہ تو ہو گئی مکہ والوں کا ٹیسٹ تھا کہ یہ لوگ اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں یا نہیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر گئے اور اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھا، تو جو صحابہ اکرام ہجرت کر کے آئے تھے سارے کے سارے مسجد اقصی کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، کوئی سوال نہیں. اب ایسا ہوا کہ 15-16 مہینے گزر گئے اسی کی جانب نماز پڑھتے ہوئے. ٹھیک ہے. ہجرت کے بعد سے، مائگریشن جب ہوئی ہے اس کے بعد سے اس کی جانب مسجد اقصی کی جانب نماز پڑھتے پڑھتے 15-16 مہینے گزر گئے. 16-17 ایکچولی. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی بھی خواہش تھی کہ ہمارا جو رخ ہے کعبے کی طرف پھیر دیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالی نے نماز کے دوران اراؤنڈ تھرڈ رکعت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ہیں بشیر بن برا،
بشیر بن برا صحابی ان کے گھر میں نماز پڑھا رہے تھے اور صحابہ کرام ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں کھڑے ہوئے تھے. کہیں عصر آتا ہے، کہیں ظہر آتا ہے، لیکن زیادہ جو آیا ہے وہ ظہر آیا ہے. ظہر کی نماز میں کھڑے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تھرڈ رکعت میں وہی آ گئی کہ قبلے کو تبدیل کر لیا جائے، اپنا رخ خانہ کعبہ کی جانب کر لیا جائے. تو سمجھ لیں کہ اسی دوران رکوع میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اس طرف ہو گئے، مڑ گئے. تو جو صحابہ کرام تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے تھے، امام ہے نا، آگے کھڑے ہوئے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں. تو جو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ اپنا ٹرن کیا کعبے کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیچھے اور سارے جو مقتدی تھے وہ سارے آگے ہو گئے. لیکن کسی نے کوئی سوال نہیں کیا، سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے اپنے آپ کو کیا کر لیا، رخ کو تبدیل کر لیا. لیکن یہاں پر مدینے میں بہت سارے یہودی رہا کرتے تھے، اس کے آؤٹسکرٹ میں، اس کے باہر کی طرف یہود رہا کرتے تھے، جو کہ جب ان کو وہاں سے مار بھگایا تھا عراق وغیرہ سے، تو یہ یہاں پر کونے میں اس کے مدینے کے اطراف میں آ کر بس گئے تھے. ٹھیک ہے. اب یہ جو یہودی ہیں، انہوں نے جب 15-16 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ مسجد اقصی کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے، تو ان کو ایسا تھا کہ چلو کوئی اتنا زیادہ بڑا وہ نہیں ہوا ہے، کوئی تبدیلی اتنی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ جو آخری نبی ہے ان کا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہ کیا سوچ رہے ہیں کہ یہ نبوت کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں اور یہ کعبہ ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، تو زیادہ اتنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو ہمارے ہی قبلے کو فالو کر رہے ہیں، تو یہ ہم ہی جیسے ہیں. ٹھیک ہے. یا پھر مطلب اور غلط سوچا کہ یا تو یہ نعوذ باللہ سچے نبی نہیں ہے، تو جبھی تو ان کا قبلہ کوئی اور ہے یا کسی اور قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن جیسے ہی اس کا رخ کو تبدیل کرنے کا حکم آ گیا کہ اپنا جو قبلہ ہے خانہ کعبہ کو دوبارہ سے کر لیا جائے، تو یہاں کے جو مدینہ کے یہود ہیں انہوں نے سوالات شروع کر دیے کہ یہ دیکھو یہ کیسے بے وقوف ہے، نعوذ باللہ مسلمانوں کو کہہ رہے کہ کبھی اس طرف نماز پڑھتے ہیں، کبھی اس طرف نماز پڑھتے ہیں. مطلب ان کا کوئی فکس ہی نہیں ہے. اور حالانکہ ان کو سب پتا تھا کہ ان کا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہی ہے، لیکن پھر بھی یہ اطمینان میں ہو گئے تھے کہ چلو ہمارے ہی اس پہ تو پڑھ رہے ہیں. لیکن جب یہ سارا کچھ دیکھا انہوں نے کہ کعبے کی طرف انہوں نے رخ کر لیا، تو انہوں نے ظاہری چیز کو کیا کر دیا، اتنی امپورٹنس. دیکھیے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو علم سے اور اس سے خالی ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ جو ظاہری چیزیں ہوتی ہیں نا اس کو بہت امپورٹنٹ دیتے ہیں، اتنی امپورٹنس دیں گے کہ جو اندرونی جو کسی عبادت کی روح ہے اس کو کوئی مطلب اہمیت نہیں دی جاتی. بس ظاہر جو ہے بالکل ہو بہو ہونا چاہیے جیسا ہو، لیکن جو اندر کی بات ہے، چاہے ہمارا نماز میں دل لگے نہ لگے، لیکن اوپر سے بالکل صحیح ہونا چاہیے، سارا پرفیکشن ہونا چاہیے. کوئی رفع دین کر لے تو کوئی کچھ لوگ گھبرا جاتے کہ بھئی یہ کون آ گیا ہماری مسجد میں. یعنی کہ یہ ساری چیزیں، یہ ظاہری پہلو وہ نہیں ہے کہ خشوع کیا ہے، اندر کا وہ باطن میں جو چیزیں ہیں عبادت کی، وہ اس چیز کو امپورٹنس نہیں دیتے. اب یہ ان کا یہی معاملہ تھا یہود کا، کہ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا، کعبہ کی طرف یہ سارے رک کر کے نماز پڑھنے لگے، تو انہوں نے لوگوں کے یعنی مسلمانوں کے دل میں بھی شک پیدا کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو کہ تم کبھی اس طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہو، کبھی اس طرف. تو یعنی یو آل آر ویری کنفیوزڈ. یعنی آپ لوگوں کو ڈسائیڈڈ ہی نہیں ہے، آپ لوگوں کا کوئی ڈیسیژن نہیں ہے اس پر کہ کون سا ہمارا قبلہ ہوگا، کہاں پر رک کر کے نماز پڑھنا ہے. تو جو پختہ ایمان والے تھے ان کو تو کیا تھا کہ وہ تو مطمئن ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل تو اتباع وہ ان کی کر رہے تھے نا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. تو وہ ان کو کوئی پریشانی نہیں تھی. لیکن جو تھوڑا سا مطلب ایک تو یہ تھا، یہودوں نے یہ بات کا بہت بڑا ایشو بنایا کہ ان لوگوں نے کعبے کو تبدیل مطلب اپنے قبلے کو تبدیل کر دیا، اور یہ لوگ ان کے اوپر کیسے یقین کیا جا سکتا ہے کہ یہ صحیح ہیں یا صحیح دین پر ہیں، کبھی اس کی طرف رک کرتے ہیں کبھی اس کی طرف. حالانکہ ان کو پتا تھا کہ یہی صحیح کعبہ ہے، کعبہ ہی اصل قبلہ ہے. دوسری چیز، جب ایسا ہوا کہ یہ جو مسلمان تھے، جو ایمان والے مسلمان تھے اصل والے، تو ان میں سے کچھ لوگوں کو ایسا ہو گیا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، تو ان کو تو فوراً سے کیا ہو گیا کہ وہ نماز مل گئی.
اور انہوں نے نماز پڑھ لی، ان کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبلہ کو تبدیل بھی کر لیا۔ لیکن جن لوگوں کو لیٹ نیوز ملی، جیسے کہ وہاں پر ایسا تو نہیں ہوتا تھا واٹس ایپ اور فیس بک کے ایک کلک پر ساری دنیا میں بات پھیل گئی، ایسا نہیں تھا نا، کہ جن لوگوں کو پتا چلتا جا رہا ہے وہ دوسرے لوگوں کو بتاتے جا رہے ہیں، وہ پہنچتے پہنچتے خبر بھی کتنا وقت لگ گیا ہوگا، کسی کو 2 دن، کسی کو 4 دن، کسی کو 5 دن، اور جب دوسری جگہ پر تک پہنچتے پہنچتے مہینوں بھی لگ گئے ہوں گے۔ تو لوگوں کو خدشہ ہوا مسلمانوں کو کہ کہیں ہماری یہ جو نمازیں ہیں یہ ضائع تو نہیں ہو گئی، جتنے ٹائم تک قبلہ تحویل ہونے کے بعد، اس کا ڈائریکشن چینج ہونے کے بعد کہیں ہماری نمازیں تو نہیں ضائع ہو گئی، جو ہم نے ابھی بھی مسجد اقصی کی طرف رک کر کے پڑھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں تسلی دی کہ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک کہ کسی چیز کا علم نہیں پہنچا دیتا، اس کی پکڑ نہیں کرتا، یعنی کہ ابھی تمہیں وہ بات نہیں پہنچی تھی کہ تحویل قبلہ ہو چکا ہے، قبلہ تبدیل ہو چکا ہے، جب تک کہ تمہیں نہیں پتا چلا تھا تب تک کہ تم جو مسجد اقصی کی طرف بھی رک کر کے نمازیں پڑھ رہے تھے وہ تمہاری کیا ہے، قبول ہے۔ کچھ لوگوں کو اس بات پر بھی یہ ہو گیا تھا کہ جو لوگ ہم میں سے فوت ہو گئے، جو جن کو یہ تحویل قبلہ ملا ہی نہیں، تو کیا انہوں نے جو نمازیں پڑھی تھی وہ تو نہیں ضائع ہو گئی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کے دلوں کو تسلی دی کہ نہیں، کہ اب جب علم آ گیا ہے تو اب تمہارا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا، اور اسی کی طرف تم سب نے رک کر کے نماز پڑھنا ہے۔ اور یہ جو یہود ہیں وہ مطلب یہ ان تمام اس میں لگ جائیں گے، یہ اس کو ایشو بنائیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان میں سے دکھانا تھا، چھانٹ کر الگ کرنا تھا کہ کون منافق ہے اور کون ایمان والا ہے۔ تو جو ایمان والا ہوگا تو اس کے لیے کوئی سوال کی گنجائش ہی نہیں رہتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور جس کے دل میں ذرا بھی شک ہے، شبہ ہے، تو وہ کیا کرے گا، وہ اسی طرح سے اس کے اوپر سوال اٹھائے گا۔ اور وہ انہوں نے کیا کہا، یہود نے لوگوں کو، ایمان والوں کو بے وقوف کہا کہ یہ لوگ بے وقوف ہے، کبھی اس طرف کرتے ہیں کبھی اس طرف نماز پڑھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھے جز سیقول، یہ جو سیکنڈ پارا ہے، ابھی اس کی شروعات ہی کس طرح سے ہو رہی ہے، انشاءاللہ اب ہم شروع کرتے ہیں تو بات اور واضح ہو جانی ہے۔ ٹھیک ہے، رکو نمبر 17، آیت نمبر 142 ٹو 147، انشاءاللہ ہم 142 کو شروع کرتے ہیں، پھر اس کے اندر جو ڈیٹیلنگ آئے گی وہ ہم دوبارہ سے ایکسپلین کریں گے، جو اہم باتیں ہوں گی۔ بشیر بن برہ، جی، بشیر بن برہ ان صحابی کا نام تھا، ہم لکھ دیتے ہیں ان کا نام، جن کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ظہر کی پڑھا رہے تھے ایکچولی۔ بشیر بن برہ، اور ان کے گھر میں ظہر کی نماز ہو رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، ٹھیک ہے، یا ہے یہ، ٹھیک ہے، بن برہ۔ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں، ابھی آیتیں آتی جائیں گے تو وہ اور بات انشاءاللہ آپ لوگوں کو واضح ہوتی چلی جائے گی، ٹھیک ہے، چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 142، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ۔ اب دیکھیں، یہ ان لوگوں نے پورا ماحول بنا دیا کہ یہ لوگ بے وقوف ہیں، دے آر فولز، اور یہ سارا ایسا کرتے ہیں، کبھی اس طرف نماز پڑھتے ہیں کبھی اس طرف نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات ہی اسی بات سے شروع کی جو وہ ایشو بنا رہے تھے۔ سَيَقُولُ، س، یہ جو سین ہے یہ فیوچر کے لیے آتا ہے، یہ حرف استقبال ہے، ہمیشہ سین آ جائے گا یا سوفا آئے گا، دو لفظ ہوتے ہیں، سین یا پھر سوفا، جب بھی آئے گا تو ہمیشہ کیا ہوتا ہے، یہ بات فیوچر کی ہوتی ہے، ول میں چلی جاتی ہے، سون، نیئرلی، جلد ہی، یا پھر ان قریب، اس طرح کا ہم اس سے ترجمہ کریں گے۔ سین، ان قریب، جلد ہی، یقولو، س، ان قریب، یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ،
कुलू काफ वाव लाम कौल इसका रूट वर्ड है। सयकुलू अन करीब वो कहेंगे, जल्द ही वो कहेंगे। दे विल सून से, ठीक है। अन करीब वो कहेंगे, कौन कहेंगे? असुफहाउ, सीन फहा इसका रूट वर्ड है। सीन फहा, सुफहा यानी बेवकूफ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हीं लोगों को बेवकूफ कह रहे हैं जो ये कह रहे थे कि वो, जो ईमान वालों को बेवकूफ कह रहे थे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हीं लोगों को मुखातिब होकर कह रहे हैं कि सयक़ूलु सुफ़हाउ, अन करीब कहेंगे बेवकूफ। सफीहुन इसका सिंगुलर है, सुफ़हाउ ये प्लूरल है, जमा है, ठीक है। सफीहुन, सयक़ूलु अन करीब वो कहेंगे, वो यानी असुफ़हाउ बेवकूफ। मिनन नासी, मिन से, फ्रॉम, अमंग। मिन हरफ जर है, प्रपोजिशन है मिन से। अन्नासी, हमजा नून सीन इसका रूट वर्ड है, इंसान, लोग। लोगों में से, अन करीब कहेंगे बेवकूफ लोगों में से। माँ क्या, व्हाट। वल्लाहुम, वल्ला वाव लाम या इसका रूट वर्ड है। वल्ला का मतलब होता है फिर जाना, टू टर्न अवे। फिर फेर दिया, माँ वल्लाहुम, माँ क्या, वल्ला फेर दिया, हम उन सबको। ये अटैच प्रोनाउन है, जमीर मुत्तसिल है, हम यानी वो सब, दे ऑल। क्या फेर दिया, क्या फेर दिया यानी किस चीज ने फेर दिया उनको। अन किबलतिहिम, अन से, फ्रॉम, अमंग, अबाउट, सॉरी अमंग नहीं, अबाउट। ये जो है ना अन और मिन दोनों का तर्जुमा सेम में होता है। उर्दू में जनरली सेम ही होता है, लेकिन जो मतलब इंग्लिश में है, मिन का तर्जुमा फ्रॉम होता है, अन का तर्जुमा अबाउट होता है, लेकिन यहाँ पर से के ही तर्जुमे में आ रहा है। ओके, तो ये दोनों ही हरफे जर है, प्रपोजिशन है। लोगों में से, अन करीब कहेंगे बेवकूफ लोगों में से। क्या ने फेर दिया यानी किस चीज ने फेर दिया उनको। अन से, क़िबलतिहिम, क़िबलतुन, क़िबला यानी क़िबला, हिम उनके, उनके किबले से। किबला मींस डायरेक्शन, उनका जो ओरिजिनल डायरेक्शन था उससे किसने फेर दिया, यानी मस्जिद अक्सा से किस चीज ने उनको फेर दिया। अल्लती, वो जो। अल्लजी का फेमिनिन है अल्लती, ठीक है। अल्लजी का भी हम तर्जुमा वो जो करते हैं, अल्लती का भी तर्जुमा वो जो करेंगे, लेकिन ये फेमिनिन है। और अल्लती आ गया किबला के लिए। अल्लती वो जो। कानू, काना का प्लूरल है कानू, काफ वाव नून इसका रूट वर्ड है। वाव अलिफ आ गया तो प्लूरल हो गया। काना मतलब था, और कानू मतलब थे, प्लूरल हो गया। कानू वो सब थे। अलैहा, अला हरफ जर है, प्रपोजिशन है। अला मतलब पर, हा यानी उस, ये अटैच प्रोनाउन है, जमीर मुत्तसिल है। हा मतलब उस पर, ठीक है। उस पर ये किबला के लिए आया। किबला चूंकि फेमिनिन है, किबलतुन बोलता आ रहा है लास्ट में, तो ये किबला ता की वजह से क्या हो रहा है, किबला फेमिनिन हो रहा है, इसीलिए ये अल्लती आ गया और इसीलिए हा आ गया। अगर ये किबला मैस्कुलिन होता ना, मुजक्कर होता, तो ये अल्लजी हो जाता और ये हु हो जाता। समझ रहे हैं आप डिफरेंस। हु से बन गया हा, फीमेल के लिए। अल्लजी से बन गया अल्लती, फीमेल के लिए। और फीमेल कौन है यहाँ पर, कोई रियल फीमेल नहीं, किबला का जेंडर फीमेल है। अन से, किबलतिहिम उनके किबला से। अल्लजी वो जो। अल कानू वो सब थे। अलैहा उस पर, हा उस, अला पर उस पर। उल आप फरमा दीजिए, यहाँ पर हुक्म है, कमांड है। ऑफ वाउलाम इसका रूट वर्ड है, और कुल जो है हुक्म है। उल आप फरमा दीजिए, लिल्लाही, ली हरफ जर है, प्रपोजिशन है। और अल्लाही अल्लाह, अल्लाह के लिए, फॉर अल्लाह। अल मशरिकु, शीन रा काफ इसका रूट वर्ड है। मशरिक अल्लाह के लिए है। वल मगरिबु वाव हरफ अतफ है, कंजंक्शन है। और अल मगरिबु, मगरिब गैन रा बा इसका रूट वर्ड है। अल मगरिबु यानी ईस्ट एंड वेस्ट, दोनों ही डायरेक्शन, दोनों नहीं एक्चुअली सारे ही डायरेक्शन। ये तो अरबी जबान का मुहावरा है, जिसमें हम शर्की गर्बी दो हिस्सों को लेते हैं बस, ठीक है। आप फरमा दीजिए, अल्लाह ही के लिए है मशरिक और मगरिब, ईस्ट एंड वेस्ट। यहदी, या यतान का या है, या यानी वो, ठीक है। यतान भी हम बता देते एक मर्तबा, यतान कहते किसको हैं, फिर न्यू लोगों के लिए आसानी हो जाती है। या
تا الف نون. جب ہم یتان کہیں تو مطلب ہم یہ شارٹ فارم کہہ رہے ہیں, یا تا الف نون یتان. سب کو ملا کے پڑھیں تو یا کا مطلب ہو جائے گا وہ, تا کا مطلب ہو جائے گا تم, الف کا مطلب ہوگا میں, اور نون کا مطلب ہوگا ہم. ٹھیک ہے, ہم. تو جب بھی ہم یتان کہیں اور ہم کہیں یتان کا یا ہے تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے یا یعنی وہ کا ترجمہ ہوگا. جب ہم کہیں گے تا تو آپ سمجھ جائیں کہ تم کا ترجمہ ہوگا, تا سے تم. ٹھیک ہے, تا سے تم کا ترجمہ ہوگا, الف سے میں کا ترجمہ ہوگا, نون سے ہم کا ترجمہ ہوگا. سم ٹائمس یہ جو تا کا ترجمہ وہ بھی ہوتا ہے, وہ. ٹھیک ہے, وہ کا ترجمہ بھی ہوگا کبھی کبھی تا کا, جہاں آئے گا وہ ہم تب بتائیں گے. ٹھیک ہے, جنرلی جو ترجمہ ہے جو وہ تم ہی ہے. ٹھیک ہے, اب ہم جب کہہ رہے ہیں کہ یتان کا یا ہے, یہاں پر آیا تھا سیقولو, س یا قولو, س ان قریب یا وہ قولو کہیں گے, تو وہ کہیں گے یا کا ترجمہ وہ ہو گیا. پھر اب یہاں پر آیا دوبارہ سے یہدی, پھر سے آ گیا یا کا مطلب ہے وہ. ٹھیک ہے, یہدی وہ, ہدایا, ہدایا ہدایت, گائیڈنس, ہدایت دیتا ہے, من یشا من جس کو. ٹھیک ہے, من جس کو, ہوں, یشا, پھر سے یا آ گیا یتان کا یا یعنی وہ, یہدی کا یا وہ, سیقولو میں یا وہ, تینوں جگہ پر وہ کا ترجمہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چار لفظ یاد کرنے سے آپ کو پتا چل جاتا ہے بات کرنے والا کون ہے, فرسٹ پرسن ہے, تھرڈ پرسن ہے, میں بات کر رہا ہوں, ہم بات کر رہے ہیں, وہ بات کر رہا ہے, تم بات کر رہے ہو, وہ پتا چل جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یاد رکھیں اس کو. یہدی وہ ہدایت دیتا ہے, من جس کو, جسے, یشا یا وہ, شاء چاہتا ہے, شاء is to wish, to will. ٹھیک ہے, اور شاء کا روٹ ورڈ ہے شین یا حمزہ, شین یا حمزہ. الا to طرف, الا طرف, یہ بھی حرف جر ہے, پریپوزیشن ہے. ٹھیک ہے, الا طرف, صراط المستقیم, صراط, صراط مطلب راستہ. ٹھیک ہے, صراط کا مطلب ہوتا ہے وے, سبیل, راستہ, صراط پاتھ, راستہ, المستقیم, قاف واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے, مستقیم سیدھا, اسٹریٹ, اسٹریٹ پاتھ, سیدھا راستہ, سیدھے راستے کی طرف. وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. ان قریب, جلد ہی, وہ کہیں گے, وہ کون, بے وقوف کہیں گے, لوگوں میں سے کس چیز نے, کیا چیز نے مطلب کس چیز نے, پھیر دیا ان کو ان کے قبلے سے, وہ جو وہ سب تھے اس پر. آپ فرما دیجئے اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہیں, وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. اب ایک پوائنٹ یاد رکھیں ہمیشہ, جب جب ہم حرف جر کہیں, پریپوزیشن کہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ جب اردو میں ترجمہ کریں گے تو آگے والے ورڈ کو پہلے ترجمہ کر لیں گے اور پھر پریپوزیشن کا ترجمہ کریں گے ان اردو, ناٹ ان انگلش. انگلش میں سیدھا ہی ترجمہ ہوتا ہے, فرام دی ڈائریکشن آف پریئر, اسی طرح سے ٹو دا اسٹریٹ پاتھ, اس طرح. لیکن جب اردو میں ترجمہ کریں تو آپ کیسے کریں گے, دیکھیں, سیدھے راستے کی طرف. پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ان کے قبلے سے, پھر لوگوں میں سے, تو الٹا کر رہے ہیں نا ہم, کیونکہ ہم اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں. کیونکہ اردو میں اگر آپ کہیں گے نا سے لوگو, تو الٹا ہو جائے گا نا, اچھا نہیں لگے گا. تو ہم اپنی لینگویج کے مطابق ترجمہ کریں گے. تو اب دیکھیں یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جب انہوں نے آپس میں یہ باتیں کرنا شروع کر دی اور بہت بڑا ایشو کریٹ کیا کہ یہ لوگ بے وقوف ہو گئے ہیں, دے آر فولز, اور یہ سارا کچھ انہوں نے جب اس کا بہت بڑا پتنگڑ بنا دیا نا بات کا, تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں, اللہ نے ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بے وقوف ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو کس چیز نے پھیر دیا قبلے سے. یعنی یہ جو یہود تھے اور جو لوگ اس چیز میں ڈاؤٹ میں تھے, وہ جو باتیں اپنے منہ سے نکال رہے تھے وہی اصل بے وقوف ہیں. وہ ان قریب کہیں گے, جلد ہی وہ کہیں گے کہ یہ ایمان والوں کو کس چیز نے پھیر دیا قبلے سے جس پر وہ تھے. یعنی وہ تو پہلے مسجد اقصی کی طرف رک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے, اب کیا کر رہے ہیں, خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے لگے. تو یہ تو بے وقوف ہو گئے. اللہ کہہ رہے نہیں, تم خود بے وقوف ہو. ان قریب بے وقوف کہیں گے کہ مسلمانوں کو کس چیز نے پھیر دیا قبلے سے,
جس پر وہ تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی ریزن اور سارا کچھ لمبی چوڑی بیان کیا ہو. کیا کہا؟ للہ مشرق والمغرب. سارے ڈائریکشن اللہ کے. وہ جس ڈائریکشن میں چاہے اپنے بندے کو کہے کہ نماز پڑھو، جس ڈائریکشن میں چاہے اس کو قبلہ مقرر کر دے. اور یہ جو چیز ہے اس کی تحمید ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 مرتبہ یہی بات کہہ دی. جب لاسٹ ہم جز کا آخر کر رہے تھے تو فرسٹ جز میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں لگاتار یہی بات آ رہی تھی، للہ مشرق والمغرب. تو یہ کیا تھا؟ یہ ذہن سازی کی جا رہی تھی، مائنڈ پریپئر کیا جا رہا تھا کہ دیکھو ڈائریکشن کوئی بھی ہو سارا اللہ کا ہے. وہ جس طرف بلانا چاہے، وہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اس طرف بلاتا ہوں تو بندہ آتا ہے کہ نہیں، میں اس طرف بلاتا ہوں تو بندہ آتا ہے کہ نہیں. وہ تو تمہارا ایمان کو جج کر رہا ہے. وہ تو یہ ٹیسٹ کر رہا ہے کہ تم اس کے کتنے فرما بردار ہو. اس نے اپنے نبی کو بھیجا اور پھر ان کے ذریعے سے قبلے کو تحویل کروایا. تو وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ بندے میرے نبی کی کتنی اطاعت کرتے ہیں، کیونکہ جو نبی کی اطاعت نہیں کرتا وہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتا. تو وہ دیکھنا تھا کہ وہ کس طرح سے یہ بندے یہ جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں. کیونکہ جو مدینے کے جو یہود تھے، یہ اپنے آپ کو، بہت سارے یہود ایسے بھی تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے لگے تھے صرف دکھاوے کے لیے. اور اندر سے کیا تھا؟ ان کے ہارٹس دے، مطلب ایسا تھا کہ منافق جس کو کہا جاتا ہے. تو وہ اتنے بڑے ہپوکریٹس تھے کہ دل میں کچھ اور ہوتا تھا، زبان پر کچھ اور ہوتا تھا. وہ ایمان والوں کو دکھاتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن وہ دل میں منافق تھے، یعنی کہ وہ یہودی تھے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. تو یہ اب ان کے لیے تو کیونکہ یہ منافق ہے، ان کے لیے تو بہت بھاری بات تھی کہ یہ اپنے قبلے کو چھوڑ کر اس کو پیٹھ دکھا کر خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں. یہ تو دکھاوے کے مسلمان ہوئے تھے. اب دکھاوے کے مسلمان ہونے کے چکر میں اب ان کو اپنے ہی جو قبلہ ہے اس کی طرف رک کر کے پیٹ کر کے نمازیں پڑھنی پڑ رہی تھی، دکھاوے کی، وہ بھی نمازیں بھی دکھاوے کی. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جج کرنا تھا، ٹیسٹ لینا تھا کہ کون اصل مومن ہے. اللہ نے بہت مرتبہ بہت ساری جنگوں کے ذریعے، بہت سارے معاملات میں، کبھی صدقات کے ذریعے، کبھی جنگوں کے ذریعے ایمان والوں کو چھانٹ کر الگ کیا ہے، بتا دیا ہے کہ اصل ایمان والے کون ہے. تو یہ ایک سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا یہاں پر، جہاں پر پتا چلا کہ اصل ایمان والے کون ہیں اور اس میں منافق کون ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ نے کیا کہا کہ مشرق اور مغرب یعنی سارے ہی ڈائریکشن اللہ کے، جس ڈائریکشن میں بھی دیکھو گے تو اللہ ہی اللہ ہے. تو چاہے مشرق ہو، چاہے مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہے. اب یہ جو مشرق مغرب ہے، اس کا یہ مطلب نہیں شمال جنوب جو ہے، نارتھ اور ساؤتھ اللہ کے نہیں ہے، کیونکہ اس میں 2 ہی ڈائریکشن آئے ہیں، 2 ڈائریکشن محاورتن آئے ہیں. اٹس اے پروورب. ٹھیک ہے. تو یہ اس طریقے سے آئے ہیں کہ مشرق مغرب سارے ڈائریکشن اللہ کے لیے ہیں، اور جسے وہ ہدایت دیتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف. یعنی اللہ جس کو چن لیتا ہے اس کو سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. اور اچھا، کچھ اس کا یوں بھی ترجمہ کبھی کبھی کیا جاتا ہے کہ جو وہ چاہتا ہے ہدایت اسے ہی وہ ہدایت اسے دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے یعنی جو ہدایت چاہتا ہے، جو بندہ ہدایت چاہتا ہے اسے ہدایت دی جاتی ہے. یعنی ہدایت بغیر طلب کے، بغیر مانگے عطا نہیں کی جاتی. تو بندے کے دل میں جب طلب ہوتی ہے، اس کی طرف ڈائریکشن ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے گائیڈ کرے، تو پھر اللہ اس کو نہیں چھوڑتا، پھر اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور پھر وہ اس کو سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. ٹھیک ہے. ان قریب کہیں گے بے وقوف کے لوگوں میں سے کیا چیز نے پھیر دیا ان کو ان کے قبلے سے، ان کے ڈائریکشن سے، وہ سب تھے اس پر. آپ فرما دیجئے اللہ کے لیے مشرق اور مغرب ہیں، وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. یعنی ہدایت بندوں کے اختیار میں نہیں ہے، سارا کا سارا پار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ساری اتھارٹی ہدایت دینے کی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے. ہم البتہ بتا سکتے ہیں، کسی کو گائیڈنس کی طرف لانے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو ہم اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت کا کام صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی پاس ہے. جو اس کی پوری جو اتھارٹی ہے صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، کہ جسے وہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف. آیت نمبر 143.
اب یہ پورا قبلے کے ہی پس منظر میں جو کہ ابھی ہم نے دیکھ لیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 143 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اور کنجنکشن ہے اور حرف عطف. کذالک اسی طرح, لائک وائز, ٹھیک ہے, اسی طرح. جعلناکم, جعل is to make, جیم عین لام اس کا روٹ ورڈ ہے. جعل, جیم عین لام جہاں پر بھی آتا ہے تو بنانے سے ریلیٹڈ کچھ ہوتا ہے, ٹو میک. جعل بنایا, نہ کھڑا اسٹینڈنگ فتحہ آیا ہے, نہ ہم نے. دیکھیں یہ نہ جو آتا ہے نا تین طریقے سے آتا ہے. نہ بیچ میں آتا ہے کبھی کبھی ورڈ کے تو اس ایسے آ جائے گا, شروع میں آئے گا تو اس طرح سے آ جائے گا, اور لاسٹ میں آئے گا تو اس طرح سے آ جائے گا, اور تینوں کا ترجمہ ہوگا وی, ہم. ٹھیک ہے, یہ ترجمہ ہوگا. تو یہاں پر آ رہا ہے جعلا بنانا, نہ یعنی ہم, کم تم کو, تم سب کو, یو آل. کم جو ہے حرف سوری اٹیچ پروناؤن ہے, ضمیر متصل ہے. جعلا بنایا, نہ ہم نے, کم تم کو, اور اسی طرح بنایا ہم نے تم کو امتن وسطن, امت وسط بنایا. امت وسط, اب امت وسط کو ابھی ہم امت وسط ہی کہیں گے, ہم جب ایکسپلینیشن کریں گے تب بتاتے ہیں امت وسط کیا ہے. اور اسی طرح ہم بنایا ہم نے تم کو امت وسط, یہ ایک ٹائٹل دیا جا رہا ہے اس امت کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ٹیگ اور ایک ٹائٹل دیا گیا امت وسط کا. لِتَكُونُوا, لی اس لیے, تا یتان کا تا ہے, تا یعنی تم, واو الف پلورل کے لیے آتا ہے ہمیشہ, واو الف یعنی سب پلورل. کونو کاف واو نون, کونو یعنی ہو جانا, ٹو بی, کاف واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے. تاکہ تم سب ہو جاؤ, اس لیے کہ تم سب ہو جاؤ. تو دیکھیں ہم نے کس طرح سے کیا, لیے تا تم, واو الف سب, کونو ہو جاؤ, اس لیے کہ تم سب ہو جاؤ. شہدا, شین ہا دال اس کا روٹ ورڈ ہے. شہدا شاہد کا پلورل ہے, شاہد ایک گواہ, شہدا گواہ بہت سارے گواہ. تاکہ تم سب, کیونکہ پلورل کی بات ہو رہی ہے تو شہدا, تاکہ تم سب ہو جاؤ گواہ. علی الناس, علی پر, اپون, آن, علی حرف جر ہے, پرپوزیشن ہے. الناس انسان سے بنا ہے, حمزہ نون سین اس کا روٹ ورڈ ہے. انسان, انسانوں پر یعنی لوگوں پر, تاکہ تم سب ہو جاؤ گواہ لوگوں پر. وَيَكُونُوا, اور یا وہ, یا یتان کا یا ہے, یا یعنی وہ, کونو کاف واو نون, کونو مطلب ہو جانا, ٹو بی, ٹو بیکم, اور ہو جائے. الرسولہ, الرسولہ رسول. اب دیکھیں رسولہ سے پہلے ال لگا ہوا ہے, ال, تو یہ کون سے رسول کی بات ہو رہی ہے, خاص رسول کی بات ہو رہی ہے. جب بھی ال لگ جاتا ہے نا کوئی چیز عام سے خاص ہو جاتی ہے, ڈیفینیٹ ہو جاتی ہے, دا کے ساتھ ہو جاتی ہے. انگلش میں جو دا آرٹیکل دا یوز کرتے ہیں ہم, دا میسنجر, تو دا میسنجر یہاں پر کس کو کہا جا رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا یہاں پر خاص, خاص رسول لوگوں پر. اور وہ ہو جائیں, وہ کون, رسول. علیکم, علی پر, اون, علی حرف جر ہے, کم تم سب, تم سب پر. شہیدن گواہ, شہیدن گواہ, وہ بھی گواہ ہو جائیں, تم بھی گواہ ہو جاؤ. شہدا پلورل ہے اسی شہید کا, ٹھیک ہے, شہید ایک گواہ, شہدا بہت سارے گواہ. وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا. اب دیکھیں وہ حرف عطف ہے, کنجنکشن ہے. اب اس آیت میں آگے کی طرف اللہ آ رہا ہے. اللہ, جب اللہ آ جاتا ہے نا تو ماں کا ترجمہ ہم نہیں میں کریں گے, ٹھیک ہے. اللہ کے ساتھ, سوری, ماں کے ساتھ جب اللہ آ جاتا ہے آیت میں آگے کی طرف, تو ماں کا ترجمہ نہیں میں ہوگا, کیونکہ ماں کے اور بھی ترجمے ہیں, تو یہاں پر ایٹ لیسٹ نہیں میں ہوگا. ٹھیک ہے, ماں کا ترجمہ کیا بھی ہوتا ہے, جو بھی ہوتا ہے, نہیں بھی ہوتا ہے. ماں جب اللہ کے ساتھ آئے تو ماں کا ترجمہ نہیں ہوگا. ماں نہیں, اور نہیں, وما اور نہیں, جعلا, جعلا پھر سے آ گیا یہ ورڈ, جعلناکم اسی طرح یہاں پر دوبارہ سے آ گیا جعلنا. تو اب دیکھیں یہاں پر بھی جعلنا ہے, یہاں پر بھی جعلنا ہے, دونوں کا ترجمہ کیا ہوگا, ہم نے بنایا. یہاں پر بھی اسی کا ترجمہ ہو رہا ہے, لیکن نہ اینڈ میں آ رہا ہے تو الف کے ساتھ آ رہا ہے. اوکے, یہاں پر جعلا بنایا, ٹو میک, جیم عین لام, جعلا بنانا, نہ ہم نے بنایا. القبلۃ, قبلہ, قبلہ
التی وہ جو کنتا کن تھے، کاف نون کن اور اس کا روٹ ہے کاف واو نون کن، تا آپ. اب یہاں پر بھی ایک چھوٹی سی بات یاد رکھیں تا کے متعلق. تا بھی چار طریقے کے ہوتے ہیں. یہ بار بار ہم اس لیے ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں بیٹھ جائیں، بالکل کبھی بھی آپ بھولے نہیں انشاءاللہ. تا کا مطلب ہوگا اگر تا کے اوپر سکون آ جائے گا، جزم آ جائے گا تو اس کا ترجمہ وہ میں کریں گے. تا کے اوپر فتح آ جائے گا، زبر آ جائے گا تو تا کا ترجمہ تم میں کریں گے. اور تی بھی آ جائے تا کے نیچے کسرہ تو بھی تم میں کریں گے. لیکن تا کے اوپر فتح کے ساتھ میل ہوگا، تا کے نیچے کسرہ ہے تو فیمیل. تو یہ میل تم ہے، یہ فیمیل تم ہے. صرف تا کے اوپر فتح اور کسرہ لگنے سے میننگ چینج ہو جاتا ہے. اور تو آ گیا تو عربی میں یاد رکھیں تو کا مطلب ہمیشہ میں ہوتا ہے. عربی میں تو کا مطلب میں، تو ترجمہ میں ہوگا، چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو، میں. تو اب دیکھیں یہاں پر کیا آیا، کنتا. کنتا مطلب آپ تھے، تم تھے. اگر یہ کنتی ہوتا تو آپ ایک عورت تھی. کنتو ہوتا تو میں تھا. اب یہ چھوڑ دیتے ہیں یہ انشاءاللہ پھر، کیونکہ اب پھر آپ پوچھیں گے کہ یہ کیسا ہو گیا. جیسے ارے سب سے سمپل اگزامپل ہم کہتے ہیں انعمت علیہم، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں انعمت. انعمت آپ نے انعام کیا، تو نے انعام کیا، ٹھیک ہے، تاکہ پر فتح کے ساتھ. اور انعمتی تو نے انعام کیا، فیمیل. انعمتو میں نے انعام کیا، اور انعمت اس نے انعام کیا. تو اس طریقے سے ہم ترجمہ تبدیل کر سکتے ہیں صرف تا کے اوپر فتح دمہ کسرہ کی وجہ سے، ٹھیک ہے. اسی لیے تجوید جو ہے بہت اہم ہوتی ہے، یعنی جو ہم پروننسیشن کے رولز پڑھتے ہیں وہ بہت اہم ہوتے ہیں کہ کہیں ہم فتح دمہ کسرہ کی لگا کر میننگ تبدیل نہ کر دیں. ٹھیک ہے، تو دیکھ رہے ہیں نا آپ کتنی چھوٹی سی بات جو ہے اس کا میننگ کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. کنتا آپ تھے، علیہا علی حرف جر ہے، پریپوزیشن علی مطلب پر، ہاں اس پر. ابھی سے پچھلی آیت میں بھی ہاں کس کے لیے آیا تھا، قبلہ کے لیے، دوبارہ سے ہاں قبلہ کے لیے آ رہا ہے، اس پر. اللہ سوائے، ایکسپٹ، ما نہیں میں چلا گیا اسی اللہ کی وجہ سے، جو نہیں اور نہیں بنایا ہم نے قبلے کو، التی وہ جو آپ تھے اس پر، اللہ سوائے، لنعلما لی لیے، لیے، نون نون کے اوپر فتح آ گیا، زبر آ گیا، نون کا مطلب ہے ہم، اس لیے کہ ہم عین لام میم علم، علم رکھ لیں یعنی جان لے، تاکہ ہم جان لیں، اس لیے کہ ہم جان لیں، ہمیں علم ہو جائے، ہمیں نالج ہو جائے، ہمیں علم ہو جائے، من کون، یتبعو الرسول، یتبعو یا وہ، یتان کا یا یعنی وہ، اتبع، اتباع کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا، ٹو فالو، تبع عین اس کا روٹ ورڈ ہے، اتبعی پیروی کرتا ہے، الرسول رسول کی، الرسول ال کے ساتھ ہے، اس کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، خاص رسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ممن، ممن جو ہے دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، من پلس من. من مطلب سے، من مطلب جو، من مطلب سے، من مطلب جو، اس سے جو، ترجمہ کرتے وقت ہم اس سے ایکسٹرا لگا دیتے ہیں، اس سے جو، ہاں جی، الرسول رسول کی، اس سے جو، ینقلب علی عقبیہ، ینقلب قاف لام با، اس کا روٹ ورڈ ہے قاف لام با، ینقلب یا کا یتان کا یا مطلب وہ، انقلبہ ینقلب، یہ جو نون ہے یہ ایکسٹرا ہے لیٹر، تو یہ ایکسٹرا لیٹر ہے، تو کچھ ورڈز کچھ وربز ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر ایکسٹرا لیٹرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اسی کا حصہ ہے. تو روٹ ورڈ تو قاف لام با ہے اس کا. کون پھر جاتا ہے، کس، الرسول من کون اتباع کرتا ہے رسول کی، اس سے جو، ینقلب علی عقبیہ، ینقلب وہ یا وہ، قلبہ پھر جاتا ہے، ان علی سوری علی پر، عقیبیہ، عقیبی، عقیبن، عقیبن یعنی ایک ایڑی، ٹھیک ہے، عقیبی یعنی دو ایڑیاں، ہی مطلب اس کی ایڑیوں کے، ایڑیوں پر، اس کی ایڑیوں کے یعنی کیلز ہوتی ہے نا،
اس کو کہا جا رہا ہے. یہ ایڑیوں کے بل پھر جانا یہ ایک محاورہ ہے، یعنی ایک مطلب پروورب ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا ایڑیوں کے بل پھر گئے، یعنی کہ منہ پھیر کر بھاگ جانا، یا میدان چھوڑ کر بھاگ جانا، یا پھر کسی چیز کو اگنور کر دینا، یا اس چیز سے دور ہو جانا، اعراض کرنا. تو ایڑیوں کے بل کون پھر جاتا ہے، یعنی اس بات کو کون نہیں مانتا. اور نہیں بنایا ہم نے قبلہ کو وہ جو اس پر آپ تھے اس پر، سوائے اس لیے کہ ہم جان لے کہ کون اتباع کرتا ہے رسول کی اس میں سے، جو یا پھر جاتا ہے، وہ پھر جاتا ہے اس کی ایڑی پر. اس کی ایڑی پر یعنی اپنے خود سے وہ کیا کر لیتا ہے، ٹرن ہو جاتا ہے، مطلب اس بات کو نہیں مانتا. اتباع کا اپوزٹ لے لیا گیا ہے یہاں پر. یہ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ اور اب اسی طرح اللہ آ گیا، اللہ کی وجہ سے ان جو ہے نہیں میں چلا جائے گا. ابھی ہم نے دیکھا ما پلس اللہ، اسی طرح ان پلس اللہ. یہاں پر بھی نہیں کا ترجمہ ہے ماں میں، اور انا میں بھی، ان میں بھی نہیں کا ترجمہ آئے گا اللہ کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اوریجنلی ان کا ترجمہ اگر ہے، اگر اف، لیکن یہاں پر نہیں کا ترجمہ ہو رہا ہے اللہ کی وجہ سے. اور ان نہیں کانت تھے، کاف واو نون، سوری کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ، ہاں جی کانت. اور نہیں کانت یہاں پر ہے کا ترجمہ ہوگا. ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ کانا کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ کبھی ہے میں جاتا ہے، کبھی تھا میں جاتا ہے، کبھی ہونا میں جاتا ہے تھا ہونا. اسی طرح یہ یہاں پر کانا کا فیمینن ہے کانت. تا دیکھیں اب آ گیا تا سکون کے ساتھ، ہے نا. ابھی ہم نے 4 تا دیکھے، تو یہ وہی تا جو ہے سکون کے ساتھ ہے، جزم کے ساتھ. کانت وہ تھے. اور نہیں تھے، نہیں ہے، تھے یا ہے کا ترجمہ ہوگا، تو یہاں پر ہے کا ترجمہ نہیں ہے. لَكَبِيرَةٌ البتہ، یہ لام جو ہے لام تاکید ہے. لام تاکید کہا جاتا ہے ایمفیٹک لام. ایمفیٹک لام یعنی جس سے بات میں زور پیدا کیا جاتا ہے، وزن پیدا کیا جاتا ہے، تاکید پیدا کی جاتی ہے. بے شک، البتہ، تحقیق، انڈیڈ، شورلی، سرٹنلی، سب یہ لام کے ترجمے ہیں. ٹھیک ہے. البتہ، کبیرتن، کاف با را، اس کا روٹ ہے کبیر یعنی بڑا، بڑا یعنی بھاری، ہیوی. ٹھیک ہے. اور نہیں ہے البتہ یہ بھاری، اللہ سوائے، ایکسپٹ، علی الذین، علی پر، الذین وہ لوگ جو، اللتی ابھی ورڈ آیا تھا، الذی کا جو فیمنن ہے، الذی جو ہے اس کا پلورل ہے جمع الذین، الذی الذین. ٹھیک ہے. الذین وہ لوگ جو، حد اللہ وہ جن کو، حد اللہ ہدایت دی، ہدایا اس کا روٹ ورڈ ہے ہدایت دی، اللہ اللہ نے، جس کو اللہ نے گائیڈ کر دیا، جس کو اللہ نے ہدایت دی. وما کانا و اور ما نہیں، کانا ہے، اللہ اللہ، ہاں جی، اور نہیں ہے اللہ، لیودیعو، لیے، یودیعو یا وہ، یہ تان کا یا ہو گیا، یا یعنی وہ، دعا دی جو ہے یہ کس کے لیے آ رہا ہے، ضائع کرنے کے لیے. ضائع کرنا یعنی ویسٹ کر دینا، اور اس کا روٹ ورڈ ہے دعات یا عین، دعات یا عین، ضائع کرنا. اور نہیں ہے اللہ وہ اس کے وہ ضائع کرے گا ایمانکم تمہارے ایمان. ایمان یعنی ایمان، حمزہ میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے، کم یعنی تمہارے، تمہارے ایمان. انا بے شک اللہ اللہ، بن ناسی بھی لیے، اناسی نون، حمزہ نون سین اس کا روٹ ورڈ ہے، اناس یعنی لوگ، پیپل، لوگوں کے لیے. اور بے شک اللہ ہے لوگوں پر، اون پیپل. لرؤوف الرحیم، یہ دوبارہ سے لام تاکید آ گیا جو ابھی یہاں پر آیا تھا، لام تاکید ایمفیٹک لام، لکبیرتن، لرؤوفن. اٹ از ناٹ لا، ہم نے لا نہیں پڑھنا ہے. اوکے. لا اگر ہم کہہ دیتے ہیں اس کا مطلب نہیں، اونلی لا مطلب لام تاکید ایمفیٹک لام. تو لا مطلب
بے شک، رعوف، رعوف بہت شفیق، شفقت کرنے والا، اور رحیم بڑا رحم کرنے والا۔ رعوف اور رحیم دو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفتیں آ رہی ہیں۔ رعوف جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے را حمزہ فا، را حمزہ فا، اور رحیم کا روٹ ورڈ ہے را حمیم، رحم سے بنا ہے۔ اب ہم آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں، آپ لوگ دیکھیں تمام الفاظ سمجھ آئے گا نہیں۔ اور اسی طرح بنا دیا ہم نے تم کو امت وسط، اس لیے کہ تاکہ تم سب ہو جاؤ گواہ لوگوں پر، اور وہ ہو جائے، وہ کون؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ، اور نہیں، اللہ کی وجہ سے نہیں ہو گیا، اور نہیں بنایا ہم نے قبلے کو وہ جو آپ تھے اس پر، سوائے اس لیے کہ ہم جان لیں، ہمیں علم ہو جائے کہ کون اتباع کرتا ہے، فالو کرتا ہے، پیروی کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں سے جو، اور کون، اس میں سے کون، اور سوری ہم نے آپ لوگوں کو جو بتا دیا، یہاں پر کون ہے، کون اتباع کرتا ہے رسول کی اور کون پھیر جاتا ہے، اس طرح سے سوال کیا جا رہا ہے۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری، یہاں پر ممن، اس میں سے کون، من سے من کون، اس میں سے کون، ینقلبو یا وہ، قلبا پھر جاتا ہے، علی عقیبیہ اس کی ایڑیوں پر، ٹھیک ہے۔ once again I'll explain it again۔ دیکھیں یہاں پر من کا ہم نے آپ کو بتایا تھا کون جو، کیونکہ من کے نا دو ترجمے ہیں نا، من کا ترجمہ جو بھی ہے اور من کا ترجمہ کون بھی ہے، تو یہاں پر ہم نے آپ کو جو بتا دیا، ایکسٹریملی سوری، یہاں پر من کا ترجمہ ہے کون، ٹھیک ہے۔ اس میں سے کون، کیونکہ یہ اس کے ساتھ آ رہا ہے نا، کون اتباع کرتا ہے، کون فالو کرتا ہے، اور کون فالو نہیں کرتا، یہ یوں کہنا چاہ، یہاں پر آیت میں یہ میننگ ہے کہ ہاں اللہ نے اس لیے اس کعبے کو ٹرن کروایا، یہ فیسز اس طرف گھموائے، تاکہ اللہ جان لے کہ کون رسول کو فالو کرتا ہے، کون رسول کو فالو نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اور کون بھاگ جاتا ہے اپنے ایڑیوں کے بل، تو وہ دیکھنے کے لیے اللہ نے قبلے کو تحویل کرایا، اس لیے کہ ہم جان لے کہ کون اتباع کرتا ہے، فالو کرتا ہے رسول کو، اور اس میں سے کون پھر جاتا ہے اس کی ایڑی پر، اور نہیں، اور نہیں ہے البتہ بھاری، بڑی کا مطلب بھاری، ٹھیک ہے، یہاں پر بڑی کا سینس نہیں لیا جائے گا، ہیوی کا سینس لیا جائے گا، بھاری کا سینس، یعنی بہت بھاری کوئی کام ہو جاتا ہے نا جو ہمیں بہت بھاری لگتا ہے کہ یہ چیز ہم سے تو نہیں ہوگی، تو وہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھنا چاہ رہے تھے، کعبے کی طرف، تو یہ تو ان کے اوپر بھاری پڑ رہی تھی، لیکن جو ایمان والے تھے تو ان کے لیے کوئی بڑی بھاری بات نہیں تھی، وہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹرن ہوئے تو وہ فوراً سے ٹرن ہو گئے، لیکن جو پوری ظاہری چیز کو اہمیت دے رہے تھے، وہ جو صرف قبلے کا مطلب اوپر مطلب یہ تھا کہ وہ مسجد اقصیٰ کو چھوڑ کر کیوں اس طرف نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان کے لیے تو واقعی میں بہت بھاری بات تھی، تو وہی یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ نہیں تھی البتہ وہ بھاری، سوائے ان لوگوں پر جن کو ہدایت دی اللہ نے، جن کو اللہ نے ہدایت دے دی کوئی بھاری نہیں تھی، اس کے علاوہ سب پر بھاری تھی، اور نہیں ہے اللہ کہ وہ ضائع کر دے تمہارے ایمان کو، بے شک اللہ لوگوں کے لیے بہت شفیق اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ پارٹ دیکھتے ہیں ہم پہلے، اور اسی طرح بنایا ہم نے تمہیں امت وسط، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر اور رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ اب یہ امت وسط کیا ہے؟ امت وسط کے تین ترجمے ہوتے ہیں، ایک ترجمہ ہوتا ہے وسط کا مڈل، درمیان، ٹھیک ہے، ایک ترجمہ ہوتا ہے عادل، عادل مطلب the one who مطلب جو عدل کرنے والا، یعنی جو عدل کرے، عادل، ٹھیک ہے، انصاف کرنے والا، انصاف ورڈ نہیں یاد آ رہا تھا، انصاف کرنے والا، عادل، ایک ترجمہ ہے مڈل، درمیان، ایک ترجمہ ہے عادل یعنی انصاف کرنا، اور ایک ترجمہ ہے اس کا افضل، افضل یعنی جو بڑا ہو، افضل ہو اور اونچا ہو، ٹھیک ہے، تو یہ تین ترجمے ہیں، افضل، عادل اور مڈل، درمیانی۔
تو یہاں پر دو ترجمے افضل، کیونکہ نبی صلی اللہ، اب یہاں پر یاد رکھیں یہاں سے پارا جو دوسرا پارا شروع ہوا ہے، تو ایک طریقے سے سمجھ لیں کہ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ سورۃ البقرہ سمجھ لیں دو امتوں کے بارے میں ہے، ایک پچھلی امت بنی اسرائیل، اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنی اسماعیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ان کے فالوورز کے بارے میں۔ تو جو پچھلے تمام رکوعات گزر چکے، 16 رکوع لگ بھگ گزر گئے ہم سے، تو وہ سارے ہم نے دیکھا تھا کہ سارا بنی اسرائیل کا تذکرہ آ رہا تھا کہ وہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کر دیا، کبھی کوئی نافرمانی کر دی، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، اللہ کبھی ان کو حکم دے رہے ہیں، تو سمجھ لیں کہ وہ پچھلی امت کا تذکرہ۔ اب یہاں سے ہماری امت کا تذکرہ شروع ہو گیا، اور سمجھ لیں یہ ایک طریقے سے کورونیشن سیریمنی ہو گئی۔ یہاں پر ایک جو بات تھی، یہود کو سب سے زیادہ جو کھل گئی تھی، ایک تو یہ تھا کہ بھائی نبوت ہم میں نہیں آئی، یہ ایک بہت بری لگی ان کو بات کہ جو بنی اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے کیوں آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل میں سے ہونا چاہیے تھے، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی نسلوں میں سے ہونا چاہیے تھے، یہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے کیوں آ گئے؟ تو یہ ان کو ایک بغض تھا۔ پھر ان کو دوسری چیز جو تھی کہ کتابوں میں لکھا ہوا تھا تورات میں کہ ان کا قبلہ ہوگا خانہ کعبہ، ٹھیک ہے؟ تو اب تو ایک تو یہ ہو گیا کہ ہمارا یہ ان کو ایسا لگا کہ ہمارا حق چھن گیا، ہمارے اندر نبوتیں آتی تھی، نبوتیں کہیں اور چلی گئیں، ٹھیک ہے؟ یعنی دوسری قوم میں چلی گئی، بنی اسماعیل میں چلی گئی۔ ایک پہلے ان کو یہ دھچکا لگا۔ دوسری چیز جو تھی، ان کو یہ تسلی تھی جب تک کہ یہ جو مسجد اقصیٰ کی طرف رک کر کے مسلمان نماز پڑھ رہے تھے، تب تک ان کو یہ تھا کہ چلو ہمارا کعبہ مطلب ہمارا قبلہ تو صحیح سلامت رہا، لیکن یہاں پر آ کر 16-17 مہینے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے سر سے تاج ہٹا کر یہاں بنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کی امت پہ یہ تاج رکھ دیا کہ اب سے کیا ہے، ساری اتھارٹی دنیا کے لیے مشعل راہ دکھانے کی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر آ گئی۔ یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر، جو جو ہم نے پچھلی امت کو کام دیا تھا کہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاؤ، وہ ان سے سنبھالا نہیں گیا، اب ان سے وہ سارا تخت و تاج چھین لیا گیا ہے۔ اب کس کو دے دیا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو۔ اب یہ تاج نہیں ہے، جتنا بڑا تاج اتنی بڑی ذمہ داری۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تم امت وسط ہو، تو یہ امت وسط کا جو اتنا بڑا ٹائٹل دے دیا کہ تم افضل امت ہو، تو یہ اس لیے نہیں دے دیا کہ ہم بیٹھے اور انجوائے کریں، نہیں، بلکہ ایک بہت بھاری ذمہ داری ڈال دی کہ اب وہ کام جو نبیوں کا تھا وہ تم نے کرنا ہے۔ تو یہ اس طرح سے بھی امت وسط ہو گئی۔ ایک تو یہ کہ تم نے افضل ہو، اسی لیے یہ امت وسط کا ایک ترجمہ تو یہ ہو گیا کہ تم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر فضیلت دے دی، ان کے اوپر چن لیا، ان کے اوپر پرائیورٹی عطا کی، ان کے اوپر پریفرنس عطا کی کہ چلو اب بنی اسماعیل ختم ہوئے، اب بنی اسرائیل ختم ہوئے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امتوں کو یہ کام دے دیا گیا، ان کو افضل مانا گیا، ٹھیک ہے؟ اور اس سے پہلے ہم پچھلے پارے میں کیا پڑھتے آ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار فرما رہے کہ ہم نے تمہیں فضیلت دی تمام جہاں کے لوگوں پر، ہے نا؟ بار بار ہم پڑھ رہے تھے کس کے بارے میں؟ پچھلی امت کے بارے میں، بنی اسرائیل کے بارے میں۔ اب وہاں سے وہ تفضیل لے کر یہاں شفٹ ہو گئی۔ ایک چیز یہ ہو گئی۔ دوسرا، جب یہ خانہ کعبہ کو رخ تبدیل کر دیا گیا تو ان سے پوری طرح سے ساری اتھارٹی لے لی گئی۔ تو ایک طریقے سے کیا ہو گیا؟ کورونیشن سیریمنی ہو گئی، تاج پوشی ہو گئی ایمان والوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ اتھارٹی یہاں شفٹ ہو گئی۔ تب سے زیادہ بغض ہو گیا ان لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ایمان والوں سے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو یوں کہا کہ تم امت وسط ہو کہ تمہیں ہم نے ان کے اوپر فضیلت دے دی۔ دوسری چیز یہ کہ تم درمیانی امت ہو۔ اب ہم تینوں ترجمے بتا رہے ہیں ایک ایک کر کے کہ کس طرح سے امت وسط ہیں ہم لوگ۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ تفضیل ہو گئی، وہاں سے اٹھا کے تاج یہاں تاج پوشی کر دی گئی، تو افضل ہو گئی امت۔ امت وسط کا دوسرا ترجمہ کیا ہے کہ مڈل ون، مڈل ون یعنی درمیانی۔ اب درمیانی کیسے؟ کہ دیکھیں جب آدم علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک
جتنی بھی امتیں تھی، جب کسی امت میں، جب کسی جگہ پر، جب کسی شہر میں، جب کسی بستی میں کوئی خرابی پھیلتی، کوئی برائی پھیلتی، تو کیا ہوتا؟ ایک نبی آ جاتے، ان کے لیے وہ کیا کرتے؟ مطلب تبلیغ کا کام کرتے، وہ ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اچھے کام کا حکم دیتے، برائی سے روکتے، یہ کام نبیوں کا ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آدم علیہ السلام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کیا ہو گئی؟ منقطع ہو گئی، ختم ہو گئی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ دنیا بھی ختم ہو گئی؟ نو، دنیا تو نہیں ختم ہو گئی، دنیا تو تا قیامت، اب قیامت جب تک نہیں آ جاتی چلتی رہے گی، رائٹ؟ تو اب اس کا مطلب ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم لوگ آ گئے، کون؟ ایمان والے۔ ایمان والے ہیں، وہ جو کام تھا جو نبیوں کو سونپا گیا تھا یہاں سے لے کر یہاں تک، وہ کام سارا اس امت کے سر ڈال دیا گیا۔ وہ جو کام نبی کرتے تھے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، وہ اب تم نے کرنا ہے۔ یو آر دا چین بٹوین انبیاء اینڈ کمنگ اماز۔ اب جتنے لوگ آتے رہیں گے، پچھلے تو نبی تھے اور آگے لوگ آتے رہیں گے، اور تم ان کے درمیان ہو، مڈل میں ہو، تم نے وہ کام جاری اور ساری رکھنا ہے، تو تم کیا ہو گئے؟ امت وسط۔ دوسرا ترجمہ ہو گیا کہ ہم لوگوں کے درمیان ہیں اور ہمیں آگے وہ کام جو نبیوں کا ہے وہ آگے بڑھانا ہے۔ دوسرا ترجمہ ہو گیا امت وسط کا، یعنی مڈل امت۔ تیسرا ترجمہ ہے عادل، انصاف کرنے والی، گواہی دینے والی۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ تم امت وسط ہو، تم گواہی دو گے لوگوں کے بارے میں، اور رسول تم پر گواہی دیں گے۔ اب یہ کس وقت کا معاملہ ہے؟ یہ دنیا کا معاملہ ہے، نہیں، یہ آخرت کا معاملہ ہے، جب ساری امتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گی آخرت میں۔ تو کیا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں ایک ذمہ داری ہم نے سونپی تھی، نبی مطلب نبوت جب ختم ہو گئی، سارا نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو تم امت وسط کو ہم نے ایک ذمہ داری دی تھی، لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے کی، تو کیا تم نے وہ ذمہ داری پوری کی؟ تو جو ایمان والے وہاں پر کھڑے ہوں گے سارے کے سارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اتباع کرنے والے، وہ سب کیا کہیں گے کہ ہم نے وہ کام پورا کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے جو یہ گواہی دیں گے۔ تو یہاں پر جب وہ گواہی دیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی پوچھیں گے تمہارے اوپر کوئی وٹنس ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہم نے ساری امتوں کو یہ خبر پہنچا دی؟ تو نبی وہ ہم امتی کیا کہیں گے؟ جی، ہمارے اوپر گواہ ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور ہم پر گواہی دیں گے کہ میں نے ان کو پہنچا دیا اور انہوں نے آگے پہنچا دی وہ بات جس کا ہم پر کیا دی گئی تھی، ذمہ داری دی گئی تھی۔ تو اس طرح سے ہم عدل کریں گے، باقی امتیں جھوٹ بولیں گی اور یہ امت سچ کہے گی کہ ہم نے وہ کام کیا جو ہمیں دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ امت وسط اس طرح سے ہو گئی کہ لوگوں پر یہ امت گواہ بنے گی کہ ہم نے لوگوں تک وہ پیغام پہنچا دیا، اور نبی ہم پر گواہ بنیں گے کہ ہاں میری امت نے یہ کام کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہ صرف ان لوگوں کے بارے میں جو واقعی میں سچ میں یہ کام کریں گے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم پر نبی اور تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ گے آخرت میں۔ ٹھیک ہے، اللہم اجعلنا من الشاہدین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان گواہوں میں شامل فرمائے۔ اور نہیں بنایا ہم نے قبلے کو اس پر جس پر آپ تھے، سوائے یہ کہ ہم جان لے کہ کون اتباع کرتا ہے رسول کی اور اس میں سے کون ہے جو پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں کے۔ تو وہ تو دیکھ لیا اللہ نے کہ کون جو اصحاب رسول تھے، اور خاص کر مکہ کے جو صحابہ تھے، وہ تو اتنی اچھی ان کی پکڑ کر جو مطلب وہ ہوئی تھی، سمجھ لو ان کو جو پالش کیا گیا تھا، جس طرح سے جو تزکیہ ہوا، ان کی جو مطلب ٹریننگ ہوئی، تو اس کے بعد تو ان کے لیے کوئی پھرنے کا سوال ہی نہیں تھا، تو وہ تو بالکل پالشڈ ہو چکے تھے۔ تو یہاں پر ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا اتباع کرنے میں،
اس سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ قبلے کے ساتھ پھر گئے. لیکن جو منافقت کر رہے تھے وہ سارے کیا ہو گئے؟ ایڑیوں کے بل پھر گئے. یعنی انہوں نے پھر سوالات شروع کر دیے کہ یہ کیوں ہو گیا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، کبھی ہم اس طرف پڑھیں کبھی ہم اس طرف پڑھیں، تو ہم کیسے کنفیوز ہو سکتے ہیں؟ اگر ایک قبلہ ہے تو ہمیں تو پہلے سے ہی پتا ہونا چاہیے. اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں تو آپ کو تو پہلے سے پتا ہونا چاہیے کہ ان کا قبلہ کون سا ہے. تو یہ اس طرح کی فضول باتوں میں لگ گئے، اسی لیے اللہ نے ان کو کہا السفہاء، بے وقوف. ٹھیک ہے، لیکن اللہ کو تو یہ پتا کرنا تھا کہ نبی کی بات کون مانتا ہے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ، اور یہ ضرور بہت بھاری بات تھی، بے شک یہ بھاری بات تھی. ان منافقوں پر تو خاص کر بہت بھاری تھی. لیکن یہ کس پر بھاری نہیں ہے؟ جس کو اللہ ہدایت عطا کر دے. جس کو اللہ ہدایت عطا کر دے، اللہ کا کسی بھی حکم کو ماننا اس پر بھاری نہیں ہوتا. حتیٰ کہ اگر اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جان بھی مانگ لے تو وہ دینے کو تیار ہو جاتا ہے. یہی اگزامپل ہم پڑھ کے آئے ہیں یا ابراہیم اسلم قال اسلمت. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، انہوں نے ان سے کہا کہ فرما بردار ہو جاؤ، تو وہ فرما بردار ہو گئے. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، یہ ہم ابھی بات کر چکے کہ جن کو خدشہ ہوا، جن کو ڈر لگا، جو ایمان والے تھے وہ ڈر گئے کہ ہم تک تو خبر بعد میں پہنچی، ہم تو ایک دن لیٹ پہنچی، ہم تک تو ایک مہینے بعد یہ خبر پہنچی. کچھ لوگوں نے سوچا جو وفات پا چکے ہیں ان کا کیا بنے گا، انہوں نے تو یہ نیا قبلہ دیکھا ہی نہیں، تو اب کیا بنے گی ان کی. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری کوئی نماز ضائع نہیں ہوئی. یہاں پر ایمان کا جو ترجمہ ہے یہ نماز ہے، کیونکہ اصل ایمان نماز ہی ہے نا. تو اسی لیے یہاں پر ایمان جو ہے یہاں پر نماز کو کہا گیا ہے، کیونکہ وہ نماز کے لیے بہت زیادہ وہ ہو رہے تھے، خوف زدہ کہ ہماری نماز تو نہیں ضائع ہو گئی. اللہ نے ان کو تسلی دے دی کہ نہیں نہیں، تمہاری کوئی نماز نہیں ضائع ہوئی، کیونکہ جب تم پر علم آیا تب سے تم پر فرض ہو گیا کعبے کی طرف منہ کرنا. جب علم نہیں آیا تھا تو تم جس طرف نماز پڑھ رہے تھے وہ بھی اللہ ہی کا طے کیا ہوا تھا، متعین قبلہ تھا. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعی بڑا رؤوف الرحیم ہے کہ کسی بندے پر بلا جبرن کسی چیز کا بوجھ نہیں ڈالا کرتا، کہ ایک بندے کو علم بھی نہ ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکڑ کر لے. ہاں علم، اب اس بات پر لوگوں کو یہ لینینٹ ہو جانا کہ ہم علم ہی نہ حاصل کریں تاکہ پکڑ ہی نہ ہوگی، تو یہاں پر ڈبل پکڑ ہو جائے گی کہ علم حاصل کرنے کے سارے ذرائع موجود ہوتے ہوئے بھی علم نہیں حاصل کیا. تو پھر کچھ لوگ کرتے ہیں نا کہ بھائی نہ ہمیں پتا ہوگا نہ ہماری پکڑ ہوگی، تو جاننا ہی ہم تو ایسا کرتے ہیں کہ جانے ہی نہ. تو یہ بھی بہت غلط کانسیپٹ ہے کہ اس چکر میں کہ ہماری پکڑ نہ ہو بندہ علم ہی نہ حاصل کرے. کیونکہ علم حاصل کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راہ ہدایت کو آسان کرتے ہیں. جس کے پاس سارے ذرائع ہوں، سارے مینس ہو علم حاصل کرنے کے، پھر وہ نہ کرے تو اس کی تو دوہری پکڑ ہو جائے گی، کہ تو علم نہ حاصل کرنے کی اور پھر وہ جو علم لا علمی میں جو گناہ کرتا رہا اس کی. ٹھیک ہے، ہاں جی، چلیں اب انشاءاللہ ہم اس کو ریپیٹ کرتے ہیں اور مکمل کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم باقی آگے کے جو رکوع ہے اس کو کل کر لیں گے. ٹھیک ہے، چلیں. آیت نمبر 142. سیقول السفہاء، ان قریب وہ کہیں گے بے وقوف، کس لوگوں میں سے، کیا چیز نے، کس نے پھیر دیا ان کو ان کے قبلے سے، وہ سب تھے اس پر. آپ فرما دیجئے، یعنی جو پہلے کس پر تھے؟ مسجد اقصیٰ پر. اب کس چیز نے پھیر دیا ان کو مسجد اقصیٰ سے؟ آپ فرما دیجئے اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. آیت نمبر 143. اور اسی طرح بنا دیا ہم نے تم کو امت وسط، وسط یعنی درمیانی، عادل اور افضل امت، اس لیے کہ تم سب ہو جاؤ گواہ لوگوں پر، اور ہو جائیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ. اور نہیں بنایا ہم نے قبلے کو وہ جو آپ تھے اس پر، سوائے یہ اس لیے کہ ہم جان لیں، ہمیں علم ہو جائے کہ کون اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس میں سے کون ہے جو وہ پھر جاتا ہے اس کی ایڑیوں پر. اور نہیں ہے البتہ وہ بھاری، سوائے ان لوگوں پر جنہیں ہدایت دے دی اللہ نے. اور نہیں ہے اللہ کہ وہ ضائع کر دے، ویسٹ کر دے ان کے تمہارے ایمان. بے شک اللہ
لوگوں پر بڑا رؤوف، شفیق، شفقت کرنے والا اور رحیم، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکر وآیات الحکیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔